बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज एक नापसंदीदा बल्कि काबिल नफ़रत मौजू के बारे में बात करनी है, लेकिन ये बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि एक ये बहुत बड़ा ज़हर है, बहुत बड़ा फितना है जो इमरान ख़ान ने इस मुल्क में बोया है। हम बहुत मरतबा इस बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं कि इमरान ख़ान को जिस एजेंडे के तहत पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया था, उसमें एक शिक ये भी है कि जिनसी अनारकी फैलाई जाए, और यहाँ तक फैलाई जाए कि भाई और बहन का रिश्ता भी ख़त्म हो जाए। इससे अब आगे क्या बात करनी कि ये किस किस्म की इस जिनसी अनारकी के लिए पाकिस्तान में सरगर्म रहा है। पाकिस्तान में इसके जितने भी धरने हुए हैं और धरनों के दौरान इनकी औरतों की जो गुफ्तगू आपने सुनी है, लेकिन यहाँ मामला ये है कि बात काफ़ी आगे बढ़ गई। अब आपने देखा ये स्कैंडल कि पाकिस्तान की जो कॉमर्स यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, कामसेट उसको कहते हैं, तो उसमें एक इम्तहानी पेपर में एक सवाल दिया गया जिसमें बहन और भाई के दरमियान बदकारी की तरगीब दी गई एक सवाल के ज़रिए। और ये इमरान ख़ान का पुरजोश, जिसको आम ज़बान में यूथिया कहा जाता है, इस तरह का आदमी है। लेकिन इससे पहले मुझे इसके नाम पर हैरत है, और मेरा तो ख्याल है कि इसके माँ बाप के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इसका नाम खैरुल बशर रखा। खैरुल बशर किस हस्ती को कहा जाता है आप सबको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इसके माँ बाप कौन थे, किस मसलक से ताल्लुक़ रखते थे, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने अपने बेटे का नाम खैरुल बशर क्यों रखा। चाहे कोई कितना ही अच्छा आदमी क्यों ना हो, उसका नाम खैरुल बशर नहीं हो सकता, जिस तरह के किसी आदमी का नाम रहमतुल आलमीन नहीं हो सकता। तो ये एक अजीबोगरीब चीज़ है, और इस नाम के साथ इसका शनाख्ती कार्ड भी बना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला भी हुआ। किसी ने इसके नाम पर एतराज़ नहीं किया। ये एक अपनी जगह की नई बात मुझे मुशाहदा हुआ है कि कोई आदमी अपने बच्चे का नाम, अपने बेटे का नाम खैरुल बशर भी रख सकता है। तो बहरहाल ये अर्जुल बशर है, ये जो आदमी है, इस आदमी ने ये सवाल, अब हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की इंक्वायरी करने के बाद इस आदमी को, इस बदबख्त और रज़ील आदमी को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। लेकिन ये सज़ा काफ़ी नहीं है, इसके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई होनी चाहिए और उस नेटवर्क तक पहुँचना चाहिए। इस तरह के सवालात पाकिस्तान की कई जो निजी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो पाकिस्तान में फहाशी, भारतीय और बरतानवी कल्चर पैदा करने के लिए सरगर्म है, उनके सवालनामे भी अक्सर सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। इनके अंदर किस तरह के प्रोग्राम होते हैं, इसके साथ मैं कोशिश करूंगा कि एक और लम्स यूनिवर्सिटी की एक फंक्शन की वो मैं वीडियो लगा सकूं जिसमें वो बॉलीवुड का हफ्ता मना रहे हैं, और ज़ाहिर है इसमें कोई वो उस तरह की फाशी और उरियानी तो नहीं है, लेकिन ये एक पाकिस्तान के कल्चर पर इंडिया के कल्चर को फ़ौक़ियत देने की सोची समझी कोशिश ज़रूर थी, जिसमें बहुत सारी लड़कियों और लड़कों ने भारतीय फ़िल्मों के कुछ मशहूर डायलॉग दोहराए, उनका गेटअप बनाकर। ज़्यादातर डायलॉग तो खैर बेज़र हैं, लेकिन चंद एक वो काबिल एतराज़ भी हैं। इतराज़ इन डायलॉग्स पर नहीं है, इतराज़ इस बात पर है कि ये भारतीय कल्चर को डोमिनेट करने के लिए, उसको ग्लैमराइज़ करने के लिए ये प्राइवेट तालीमी इदारे क्या किरदार अदा कर रहे हैं। इनके निसाब में इस्लामी तालीमात को खुर्च कर उसकी जगह अंग्रेज़ी, बरतानिया के जो कल्चर है, इंग्लैंड का जो कल्चर है या अमेरिका का जो कल्चर है, उसको नाफिज किया जा रहा है। और प्राइवेट तालीमी इदारों के बच्चे जब वो कोर्स से फ़ारग होते हैं तो इस्लाम से, पाकिस्तान से, उर्दू से बिल्कुल नाबल्द होते हैं। उनकी जहन में कुछ इस तरह का वो फॉर्मेट बन जाता है कि जैसे वो इंग्लैंड के रहने वाले हों, जैसे वो अमेरिका के रहने वाले हों, या जैसे कि वो भारत के रहने वाले हों। तो ये इन मालकान को आप देखेंगे तो इनकी भारी अक्सरियत आपको इमरानी नज़र आएगी। तो ये जो नाम नहाद, इसका तो नाम लेना ही गुनाह है कि यानी इस तरह के आदमी के साथ ऐसी लगाई जाए। तो इस आदमी का ताल्लुक भी पीटीआई से, और ये पीटीआई एक एजेंडे के तहत इस कल्चर को फ़रोग़ दे रही है। जैसे कि मैंने आपको एक पिछली वीडियो में कहा था कि ये लड़कियां लाई जाती हैं, उनको सिखाया जाता है कि तुमने ये बातें करनी है, ताकि लोग इनसे मानूस और कहे कि हाँ भाई बहन, मियाँ बीवी, ये सब चीज़ें जी है। और आपको याद होगा कि ये मियाँ वाली की एक बदनाम ज़माना बदकार खातून, आयला के क्या नाम था उसका, उसके साथ इमरान खान की जो ऑडियो आई थी, उसमें इमरान खान उसके साथ बात कर रहा है कि हम किंकी सेक्स करें।
یہ کنکی سیکس یہی چیز ہوتی ہے یہ جس کا یہ پیپر میں سوال آیا. اسی طرح کی ملتی جلتی چیز ہوتی ہے کہ ایک آدمی دو بہنیں، دو بھائی ایک بہن، دو بھائی ایک عورت، اس طرح کی چیزیں. تو یہ وہ کلچر ہے جو عمران خان لانا چاہتا ہے، اور یہ وہ کلچر ہے جس کے لیے پی ٹی آئی سرگرم ہے. اور ان کے جلسوں میں عورتیں کہتی ہیں کہ عمران خان میرے بیڈ روم میں بھی آ جائے، عمران خان میری ماما کے بیڈ روم میں بھی آ جائے. ہم دو بہنیں دکھائی گئی ایک مرتبہ، دونوں بہنوں نے کہا کہ ہم عمران خان کو پسند کرتی ہیں. ایک کہتی ہے عمران خان کے میں بیڈ پر سونا چاہتی ہوں، دوسرا کہتی ہے کہ میں عمران خان کے میں بیڈ پر سونا چاہتی ہوں. اب آپ کو یہ کلچر، یہ فلم، یہ سوال نامہ دیکھ کر سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ وہ جو بوریا بستر جان قسم کا دانشور ہے کیوں اتنا دل و جان سے عمران خان کا حامی ہے، کیونکہ وہ بھی اسی کلچر کا پروردہ ہے. اور اس کے بارے میں اسی طرح کی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں جن میں کچھ سچی ہوں گی تو کچھ جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال جو وہ اسی کلچر کا حامی ہے. اور حیرت یہ ہے کہ اس کو بعض اسلامی تنظیمیں اسلامی اسکالر سمجھ کر بلاتی ہیں، حالانکہ وہ اسی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے. تو ناظرین، یہ کلچر حکومت نے یہ جو اقدام کیا ہے یہ اپنی جگہ بالکل درست کیا ہے. اس نام نہاد استاد کو، اس شیطان کو برطرف کر دیا ہے نوکری سے. لیکن صرف برطرفی کافی نہیں، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور نظر رکھنی چاہیے کہ عمران خان کے یہ دانشور پروفیسر کہاں کہاں بیٹھے ہیں. یہ پورے پاکستان کو ممی ڈیڈی کلچر کا ایک گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، تو یہ کہاں کہاں بیٹھے ہیں ان پر نظر رکھی جائے. ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو برطرف کیا جائے، لیکن ان پر نظر رکھی جائے تاکہ وہ یہ غلاظت مزید نہ پھیلا سکیں. تو ناظرین، یہ تو ہمارا بیسک موضوع تھا. اس پر میں نے زیادہ لمبی بات اس لیے نہیں کی کہ اس میں پھر وہ بہت زیادہ ایسی زبان اور ایسے فکرے آ جائیں گے کہ جو خود یعنی آپ سننے والے بھی مائنڈ کریں گے کہ یہ کیا ایک قسم کے لچر قسم کے موضوع پر، ایک تکلیف دہ موضوع پر بات ہو رہی ہے. لیکن یہ زہر پر بات ہو رہی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلانا زہر نہیں کھانا چاہیے، آدمی تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، تو وہ ظاہر ہے کچھ لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں کہ یہ گرافک قسم کی تفصیل زہر کھلانے کی کیوں بتا رہا ہے. لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے، بچوں کو بتانے کے لیے کہ زہریلی چیزوں سے بچو، اس طرح کی گرافک گفتگو پھر کرنی پڑتی ہے. تو مزید گرافک گفتگو ہم نہیں کرتے. تو دوسرا جو چیز چل رہی ہے کہ اب تو جناب وہ دستاویزات بھی سامنے آ گئی ہیں جو پنڈی کے مرانڈو جج، اسلام آباد کے مرانڈو جج نے لاہور میں 50 کروڑ کا پلاٹ خریدا 40 روپے کی لیز کے عوض، 40 یا 41 روپے کی لیز کے عوض. تو پھر بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ سپریم کورٹ کیوں خاموش ہے؟ اور رات مریم نواز صاحب نے بہت اچھا کہا کہ یہ ان سے استعفیٰ کیوں نہیں لیا جاتا. صرف یہ نہیں کہ یہ جج نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک پی ٹی آئی کے ایک خدمتگار کے طور پر کام کر رہے ہیں. لیکن کرپشن بھی تو دیکھیں نا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ججوں کے بارے میں جو اسکینڈل آ رہے ہیں کہ یعنی اتنا شرمناک اور افسوسناک معاملہ کہ ملازموں کے لیے، چھوٹے ملازموں کے لیے جو رہائشی اسکیمیں گورنمنٹ نے بنائی تھی، ان میں سے 4 جج ایسے ہیں جنہوں نے اس میں بھی 3 پلاٹ لیے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور کے علاوہ کسی جج کے جو اثاثے ہیں وہ سامنے نہیں لائے گئے، ان کو ظاہر نہیں کیا گیا. یہ بھی ایک بڑا اسکینڈل ہے کہ عدلیہ کے جج اور ان پر ایسے ایسے الزامات لگے. تو معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ سیاسی جانبداری ہے، معاملہ انتہائی ایکسٹریم درجے کی کرپشن کا بھی ہے. جو جج کرپٹ ہوگا اور اس درجے کا کرپٹ ہوگا تو اس سے انصاف کی توقع تو دوسری بات ہے. اس سے تو کوئی چھوٹا موٹا انتظامی کام بھی نہیں لیا جانا چاہیے. ایسے آدمی کو آپ اگر ہیلپر، پی این یا چپڑاسی رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں. وہ وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی واردات کر جائے گا. جائے کہ ایسے آدمی کو اتنے بڑے ادارے میں لگا دیا جائے. تو یہ اب حکومت کا اور اسمبلی کا، قانون سازوں کا، سب کا یہ ایک ذمہ بنتا ہے کہ وہ کچھ قانون سازی کریں، کچھ اقدامات کریں. عدلیہ میں جو لوگ ہیں وہ ان کو ایماندار ہونا چاہیے. کوئی ایسا سسٹم بنائے جس طرح بنگلہ دیش میں ہے کہ وہاں کوئی بے ایمان اور کرپٹ جج اوپر آ نہیں سکتا. اور اس کے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایماندار اوپر نہیں آ سکتا. ایک ایماندار جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نکالنے کے لیے سپریم کورٹ نے کتنا کوشش کیا، خود سپریم کورٹ نے کتنی کوشش کی، اور گورنمنٹ نے، عمران خان نے کتنی کوشش کی، دوسرے اداروں نے کتنی کوشش کی. یعنی یہاں اس کے معاملہ الٹ ہے کہ جو ایماندار ہے اس کو ہم نے جج بننے ہی نہیں دینا، اس کو آگے آنے ہی نہیں دینا. یہ ہو رہا ہے. یہ تو سارے معاشرے کا، سارا میڈیا کا فرض ہے کہ وہ اس پر توجہ کرے. بہرحال یہ عدلیہ کا مسئلہ جو ہے یہ اب بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے، لائم لائٹ میں آ گیا ہے.
تو جب اس حد تک شور مچ جائے تو کچھ نہ کچھ خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، آخر میں عمران خان نے جو کل وہ راشدہ، وہ کیا نام ہے، یاسمین راشد بڈھی چڑیل، وہ اس کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی، تو خیر اس کا لوگوں نے مذاق بھی بنایا کہ وہ بڈھی چڑیل کہہ رہی تھی کہ ہم نے تو جو سی پی او غلام لوگر کو اس لیے فون کیا تھا کہ چونکہ جی آئی ٹی کا مسئلہ تھا عمران خان کا قاتلانہ حملے پر، لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کیونکہ وہ جی آئی ٹی تو ختم ہو گئی ہے جس کا سربراہ جو غلام لوگر تھا، لیکن ایک بے وقوفانہ قسم کی پریس کانفرنس تھی اور لوگوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا کہ عمران خان جو بائیں لتھنے پر انگلی رکھ کر اس کو دوبارہ پریس کر رہا ہے، تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ یہ جو کوکین کی ڈوز لیتے ہیں ان کو یہ عادت ہوتی ہے، اگرچہ عمران خان خود پر کنٹرول کرتا رہا ہے اور جلسے میں یا پریس کانفرنسوں میں یہ انگلی سے ناک کو پریس کرنے کا کام اس نے پہلے نہیں کیا، لیکن اب میرا خیال ہے کہ وہ اپنے اعصابی طور پر جو اس کا کنٹرول ہوتا ہے آدمی کا جسم پر، وہ اس کنٹرول سے محروم ہو گیا ہے، اس لیے اس نے یہ حرکت کی اور لوگوں کو، ساری دنیا کو بتا دیا کہ میں پکا کوکینی ہوں۔ لوگوں نے خیر اس کا لوٹس لیا اور اس کا بھی مذاق اڑا، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز جس پر غور نہیں کیا گیا وہ یہ ہے کہ آپ عمران کے چہرے کو دیکھیں، اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھیں، جو امپریشن اس کے چہرے پر فریز ہو گئے ان کو دیکھیں، ایک مستقل فیچر ایک بن گیا اس کے چہرے کا۔ وہ چہرہ یہ ہے کہ ہر طرف سے جب مایوسی کے بعد، مایوسی گویا کہ سیچوریشن کے پوائنٹ پر جب پہنچ جائے تو پھر چہرے کا یہ رنگ ڈھنگ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی فیس ریڈر سے، کسی بھی ماہر نفسیات سے رائے لے تو وہ اس کو یہ اس کا چہرہ دکھائیں، یہ ویڈیو دکھائیں، وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ موصوف جو ہے اپنے وہ کشتیاں ہار چکے ہیں، جی ہار چکے ہیں۔ ویسے بھی اتنے زیادہ ناکامیاں، ایک آدمی جو خود کو خدا سمجھ رہا تھا، جو فرعون سمجھ رہا تھا اور جو سمجھ رہا تھا کہ میں اب تا حیات پاکستان کا مالک ہوں، وہ ایک کے بعد ایک سیڑھی، ایک کے بعد ایک سیڑھی نیچے ہی گرتا گیا، نیچے ہی گرتا گیا، نیچے ہی گرتا گیا، اور یہاں تک کہ اب اس کی جو ٹارگٹ ہے یہ عبرت کا مقام ہے کہ وہ جو کہتا تھا کہ آرمی چیف میری مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتا، اب وہ کہتا ہے کہ سی پی او میری مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتا۔ یہ اندازہ کریں، یہ زوال، یہ مایوسی، یہ مال کار اس کا عمران خان کا، یہ سامان عبرت ہے۔ تو ناظرین، اسی مختصر ولاگ پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کچھ سیاسی معاملات پر بھی بات ہوگی۔ یہ تو ہم نے ایک غیر سیاسی قسم کی بات کی اور عمران خان کے ایجنڈے پر بات کی، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔